بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہلے پڑھ چکے تھے حجت اور حجت کی تعریف. ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. تصدیقات میں 21واں سبق ہے. حجت کی 3 قسمیں ہیں: قیاس، استقراء اور تمثیل. سب سے پہلے ہم قیاس کو ذکر کریں گے، قیاس کی اقسام کو ذکر کریں گے اس کتاب میں. اور یہ جو میں نے عبارت لکھی ہے اس میں سے ہم ان 9 اصطلاحات کو آپ کو دکھا دیں گے کہ اس میں یہ کون سی چیز ہے، قیاس کون سی ہے، نتیجہ کون سا ہے، مقدمہ کون سا ہے، اصغر اکبر کون سا ہے، اور صغرا کبرا کون سا ہے، اور حد اوسط کون سا ہے، اور شکل کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں گا اس میں. تو سب سے پہلے قیاس کی تعریف: وہ قول مرکب جو ایسے 2 یا 2 سے زیادہ قضیوں سے مل کر بنے. یہ ہے قول مرکب، 2 قضیوں سے یا 2 سے زیادہ. یہ 2 ہے اور اس کے علاوہ اگر زیادہ ہو تو 2 سے زیادہ قضیے سے مل کر بنے. اگر ان قضیوں کو مان لیں، اگر یہ آپ کو مان لیں کہ یہ قضیہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، اگر ان دونوں کو آپ مان لیں تو اس کے ماننے کی وجہ سے ایک تیسرا قضیہ جو ہے تو ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑے گا، تو اس کو کہتے ہیں قیاس. ابھی آتے ہیں اس میں 2 قضیے ہیں. 2 قضیے اگر آپ مان لیں کہ یہ قضیہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے تو ان دونوں کے ماننے سے تیسرا قضیہ ماننا پڑے گا اور اس کو کہتے ہیں نتیجہ. تو سب سے پہلے ہم اس کو حل کریں گے. قیاس، یہ ہے قیاس، یہ قیاس ہے. یہ 2 قضیوں کے بعد ہم نے جو تیسرا قضیہ مان لیا یہ نتیجہ ہے. اس کو نتیجہ کہتے ہیں کہ قیاس 2 قضیوں کے ماننے کے بعد جو ایک اور قضیہ ماننا پڑے گا کہ یہ بھی صحیح ہے کہ انسان جسم والا ہے، تو یہ ہے نتیجہ. یہ ہے قیاس، یہ ہے نتیجہ. مقدمہ نمبر 3. یہ پہلا قضیہ جو ہے یہ ایک مقدمہ ہے اور یہ دوسرا مقدمہ ہے. یہ بھی حل ہو گیا، یہ ہو گیا مقدمہ. یعنی ان 2 قضیوں کو یا 3 قضیے ہو، یہ اس کو مقدمہ کہتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ آپ کا پہلا مقدمہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا دوسرا مقدمہ صحیح نہیں ہے. تو اگر آپ نے دونوں کو صحیح مان لیا تو تیسرا آپ صحیح مان لیا، اس کو نتیجہ کہتے ہیں. اور یہ 2 مقدمات ہیں اور ان مقدمات کو آپ دیکھ لیں. ابھی اصغر اور اکبر، نتیجے میں جو موضوع ہو اس کو اصغر کہتے ہیں اور نتیجے میں جو محمول ہو اس کو اکبر کہتے ہیں. اصغر اور اکبر. نتیجے میں موضوع کو اصغر کہتے ہیں اور نتیجے میں محمول، اگر آپ محمول یا موضوع نہیں جانتے تو 21واں یا 22واں سبق جو ہے وہ پڑھ لیں. آپ کو موضوع اور محمول کے بارے میں پتہ چلے کہ موضوع اور محمول کیا چیز ہے. تو اس کو اصغر اور اکبر کہتے ہیں. ابھی جو یہ اصغر، یہ جو انسان ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، یہاں سے لیا ہے. یعنی نتیجے میں جو موضوع ہے یہ جس مقدمے میں ہے اس مقدمے کے موضوع کو اس کو صغرا کہتے ہیں. صغرا. اور محمول جس میں ہے یعنی اکبر جس میں ہے اس کو کبرا کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ جسم والا یہ اس مقدمے میں ہم نے لیا ہے
اور انسان یہ اس سے لیا ہے تو یہ صغرا ہو گیا اور یہ کبرا ہو گیا. یہ بھی بات ہو گئی اور ختم ہو گئی. حد اوسط جس کو ہم نے جو مکرر ذکر ہے اس میں بھی اور اس میں بھی، اس کو کہتے ہیں حد اوسط. اور رہ گئی شکل، تو اس کا ذکر ہم سبق ششم 2 میں کریں گے. اس کے لیے ایک الگ سبق ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلے قول مرکب ہو کہ 2 یا دوسرے قضیوں سے مل کر بنے، اور اگر آپ نے 2 قضیوں کو مان لیا ان 2 کو، تو تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا. وہ یہ ہے، اس کو نتیجہ کہتے ہیں، نتیجہ قیاس کہتے ہیں، اور اس کو مادہ قیاس کہتے ہیں. یہ نتیجہ ہو گیا، یہ قیاس، یہ 2 مقدمے، یہ اصغر اور یہ اکبر. یعنی نتیجے میں جو موضوع ہے اس کو اصغر، اور نتیجے میں جو محمول ہے اس کو اکبر. اور نتیجے میں جو موضوع اور محمول جس مقدمے سے لیا گیا اس مقدمے کو صغرا اور دوسرے کو کبرا. اس کو کبرا، اس کو صغرا اور اس کو کبرا کہتے ہیں. مقدمے کو نہیں، مقدمے جس مقدمے سے لیا گیا ہے اس میں سے، اور ان دونوں کو جو ہٹا دیا گیا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم نتیجہ حاصل کرتے ہیں تو جو مکرر ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ہم لے لیتے ہیں. ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے. اس میں ایک مغالطہ ہے، مغالطہ، لیکن اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اس کے اشکال ہے، اشکال 4، اس کو ہم الگ سبق میں ذکر کریں گے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. تو میرا خیال بھی اس میں مشکل نہیں ہے، آسان طریقے سے میں نے اس عبارت میں آپ کو حل کر کے دیا ہے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.